خوش آمدید ناظرین و سامعین، آج کی یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی، کیونکہ آج میں آپ کو دو سہیلیوں کی جو کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ اس میں ایک سہیلی کو تھی عجیب و غریب بیماری، وہ جھوٹ بے انتہا بولتی تھی۔ دوسری سہیلی نے کس طرح اس کا ساتھ دیا، اور ساتھ ساتھ یہ سچ بیانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف، پر پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور دبائیں۔ اجنبی یا ہر جانے انجانے سے دوستی کرنا، میل ملاقات بڑھانا میری عادت میں شامل نہیں تھا، بلکہ دوستی کرتے وقت میں اچھی طرح انسان کو ہر پہلو سے دیکھتی، چھان پٹک کرتی، تب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی۔ لیکن صحیفہ کے سلسلے میں میرا یہ اصول دھرا کا دھرا رہ گیا۔ صحیفہ سے ہم کلامی کا شرف مجھے کالج کے لان میں ہوا، جہاں پر وہ کچھ کاغذوں پر قدرتی نظاروں کی ڈرائنگ بنا رہی تھی۔ میں پہلی ہی ملاقات میں اس کی شخصیت، اس کے انداز تکلم اور اس کی مصوری سے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ باقاعدہ دوستی کی شروعات ہوتے ہی قربتیں بڑھتی گئیں، ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا، ایک دوسرے کے حالات سے آگہی ہوئی۔ اس کا ارادہ انگلش میں ماسٹرز کرنے کا تھا، جبکہ مجھے اپنی قومی زبان سے زیادہ پیار تھا، اس لیے میرا پروگرام تھا کہ میں صرف اردو میں ایم اے کروں۔ ہم دونوں اکثر ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب وہ بولتی تو میں صرف سنتی، میں کیا بلکہ وہ اچھوں کی بولتی بند کر دیتی تھی۔ ڈیبیٹ، بحث و مباحثے میں اس نے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ وہ ایک اچھی مقرر تھی، بے شمار صلاحیتوں کی مالک۔ صحیفہ میں ایک ایسی خامی تھی جس نے اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا تھا، وہ بے تحاشا جھوٹ بولتی تھی۔ پہلے پہل تو میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتی تھی، ہر بات پر یقین کر لیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس بات کا پتہ چلنے لگا کہ اس کے ظاہر و باطن میں بہت فرق ہے۔ اس کے اور میرے جو مشترکہ دوست اور سہیلیاں تھیں، انہوں نے بھی میری توجہ اس جانب کروائی، لیکن میں صحیفہ کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتی تھی، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کالج میں دوسرے طلباء و طالبات اس سے حسد کرنے لگے ہیں، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں۔ صحیفہ نے سب میں مشہور کر رکھا تھا کہ وہ اپنی کار سے آتی جاتی ہے، جبکہ اس کی کار آج تک کسی کو نظر نہیں آئی تھی، اسی لیے کچھ منچلی لڑکیوں نے اس کا نام بیکار رکھ دیا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں، اور یہ بھی اندر سے کچھ اور ہے، اور جو فضول باتیں کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ اس قسم کی باتیں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوتا۔ شروع میں تو مجھے لگا یہ لوگ اس کی صلاحیتوں اور قابلیت سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ جھوٹ صحیفہ کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ بغیر جھوٹ کا سہارا لیے وہ اپنی بات مکمل کرتی ہی نہیں تھی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا جب وہ مذاق میں بھی جھوٹ کہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ بہت بڑے بنگلے میں رہتی ہے اور امیر ہیں اس کے ماں باپ، لیکن کبھی اس نے جھوٹے منہ بھی مجھے اپنے گھر نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن عقل سے پہچانا ہے۔ میں کافی حد تک سمجھ چکی تھی کہ میری کالج فیلوز کچھ غلط نہیں کہتی ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنا رنگ ضرور دکھا دیتا ہے۔ بس یہی سب صحیفہ کے ساتھ ہوا، اور یہیں سے ہماری دوستی میں درار پڑی۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ میری خالہ اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ امریکہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی۔ قیام ہمارے گھر ہی کیا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ وہ شاپنگ پر گئیں، اور ان کی شاپنگ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ پورا بازار اٹھا لے آئیں گی، لیکن اچانک ان کو بے چینی شروع ہو گئی کہ چلو اب گھر چلتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں پر میری دوستیں بھی ہیں، اور وہ ہاتھوں کی کڑھائی سے بنے ہوئے سوٹس پسند کرتی ہیں، ہینڈی کرافٹس۔ یہاں پر جو میں دکانیں دیکھ رہی ہوں بہت مہنگی ہیں، اور مجھے وہ سوٹس یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بات ان کی بالکل صحیح تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو امی کی ایک شناسہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب خالہ کا مسئلہ سنا تو فوراً ایک خاتون کا ایڈریس دے دیا جو ہر قسم کی کڑھائی اور بہت خوبصورت ڈیزائن کے سوٹ بناتی تھی، ریڈی میڈ سامان بھی فروخت کرتی تھی، اور آرڈر پر بھی مال تیار کر کے سپلائی کرتی تھی۔ اب جب اس خاتون کے گھر ہم پہنچے اپنی خالہ کے ساتھ، تو اس خاتون کی دستکاری دیکھ کر بے ساختہ منہ سے واہ نکل گئی۔ انتہائی دیدہ زیب اور نفیس کام تھا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ خالوں کو پہلی ہی نظر میں بھا گیا، اور انہوں نے نہ صرف ہزاروں کی خریداری کی بلکہ کچھ آرڈر بک کروا کر تاریخ بھی بتا دی تاکہ پیکنگ وغیرہ صحیح وقت پر انجام پا جائے۔ اب جب وہاں سے فارغ ہو کر ہم دونوں واپسی کے لیے نکلے تو بالکل بھول گئے تھے ہماری گاڑی کہاں کھڑی ہے۔ گلیوں میں پھر رہے تھے پریشان ہو کر کہ اچانک ان گلیوں میں نے صحیفہ کو دیکھا۔ ان گلیوں میں صحیفہ کو پا کر بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، صحیفہ تم ادھر؟
وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا خوف تھا، ایسا لگ رہا تھا جسے اس کا ٹکراؤ انسان سے نہیں بلکہ کسی جن بھوت سے ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی، جو مجھ سے اور خالہ سے بہت اچھے انداز سے ملی اور ہمیں اپنے گھر جانے کی دعوت دی، لیکن صحیفہ کی حالت دیکھ کر میں نے اس وقت منع کر دیا اور خالہ سے کہا کہ خالہ چلیں، امی انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن میری خالہ اسپیشل مٹی سے بنی ہوئی تھی، وہ فطری طور پر بہت ملنسار اور زندہ دل خاتون تھی۔ انہوں نے صحیفہ کی امی کو انکار نہیں کیا بلکہ کہا کہ چلو تمہاری سہیلی کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، ہم لوگوں سے نہایت گرم جوشی سے ملی۔ ان کی مہمان نوازی سے میں اور میری خالہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں، جبکہ صحیفہ کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے اسے دیکھ کر رحم بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی کہ اس نے کتنا جھوٹ بولا ہوا تھا کہ وہ امیر ماں باپ کی بیٹی ہے۔ مجھے برا یہ نہیں لگا کہ وہ غریب تھی، بلکہ جھوٹ بولنے پر مجھے غصہ آیا تھا۔ اور پھر جب میں خالہ کے ساتھ گھر آ گئی تو اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آئی۔ دوسرے دن ہماری ملاقات کالج میں ہوئی۔ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے بڑی مشکل سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اف خدایا، کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شرمساری، ندامت، دکھ۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے محبت آمیز لہجے میں کہا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ بس اس واقعے کو حرف غلط کی طرح اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، یہ بات ہمیشہ میرے سینے میں دفن رہے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو مجھ سے چھڑاتے ہوئے کہا، تم میری ٹوہ میں آئی تھی نا؟ تمہیں شک ہو گیا تھا مجھ پر کہ میں جھوٹ بولتی ہوں، اور اب تم دوستوں میں اس واقعے کو مشہور کرو گی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چپ رہی، پھر میں نے کہا، صحیفہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میرا وعدہ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تمہاری عزت میری عزت ہے، میں اس راز کی ہمیشہ حفاظت کروں گی۔ وہ غصے میں پیچو تاب کھاتے ہوئے شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی اور تلخ لہجے میں کہا، مجھے تسلی دینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو تم؟ اس کی اس ہٹ درمی پر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے بھی اس کو جواب دے دیا، چوروں کو سارے چور نظر آتے ہیں۔ میرے اس جملے نے تو جلتی پر پیٹرول کا کام کیا۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں، مجھے بھی اس سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بجائے مرہم رکھنے کے میں نے اس پر ایسا تانا کسا تھا کہ اس کا زخم مزید ہرا ہو گیا تھا۔ وہ پہلے تو مجھے آنکھوں میں آنسو لے کر ڈبڈبائی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت چاہا کہ اس کی خفگی اور غصہ دور ہو جائے اور ہم پھر سے اچھے دوست بن جائیں، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ نہ اس نے اس کی پہل کی، نہ میں نے۔ نفرت کی دیوار اونچی ہوتی گئی۔ ایک بار وہ لائبریری میں نظر آئی تو میں خود ہی اس کی طرف بڑھی، اس لیے کہ میرے والدین نے میری اور میرے بڑے بھائی کی تربیت بہت عمدہ طریقے سے اور رکھ رکھاؤ کے ساتھ کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو چکی تھی، میرے پی ایچ ڈی کرنے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی اور ایم اے کرتے ہی میری شادی کروا دی میرے والدین نے۔ میرے بڑے بھائی کی بھی شادی ہو چکی تھی اور بہت اچھی زندگی وہ گزار رہے تھے، لیکن ایک دن قدرت نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا کہ ہمارے گھر میں قیامت آ گئی۔ میری بھابھی اچانک حملہ قلب کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت ان کی دونوں بچیاں انتہائی چھوٹی اور معصوم تھیں، اس لیے ان دونوں کی پرورش اور نگہداشت کا سارا بوجھ میرے والدین کے بوڑھے اور ناتواں کندھوں پر آ گیا۔ میرے والدین یہ چاہتے تھے کہ بھائی دوسری شادی کر لے اور وہ اس وقت تیار نہیں تھے۔ میرے شوہر صوبان، جو انتہائی نیک دل اور دوست نواز انسان تھے، انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ بھائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا گھر بیچ کر بھائی کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور یوں بھائی زمان احمد میرے اور میرے شوہر کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ چھٹی کا دن تھا، بھائی اور صوبان گھر پر ہی تھے۔ میں بچوں کو لے کر نکل پڑی۔ ابھی میں اپنے لیے کوئی سوٹ پسند ہی کر رہی تھی، مجھے ایسا لگا ابھی جو خاتون میرے پاس سے گزری ہے وہ صحیفہ تھی۔ وہ اتنی تیزی سے میرے پاس سے گزری تھی، میں سمجھ گئی اس نے مجھے دیکھا ہے، لیکن اس نے مجھے اتنا نظر انداز کیا، میرے دل میں چھن سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رنجشیں اور گلے شکوے بھول جاتا ہے انسان، لیکن وہ بھولی نہیں تھی، اس نے بے وفائی اور بے رخی پوری طرح نبھائی۔ اجنبی بچے گرمیوں کی چھٹی پر نانا نانی کے گھر جانا چاہتے تھے اور اتفاق سے صوبان کے دوست کی بہن کی شادی کا کارڈ چلا آیا، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں چھٹیاں گزارنے کے لیے امی ابو کے گھر جانا چاہیے۔ میں، بچے اور صوبان نے اپنے ریزرو کمپارٹمنٹ میں جیسے ہی قدم رکھا، خوشی اور حیرت سے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ میرے سامنے والی برتھ پر صحیفہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کوئی رسالہ اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ محو مطالعہ تھی۔
مجھے یوں اچانک اپنے سامنے پا کر اس کی وہی حالت ہوئی جیسے ایک بار پہلے ہو چکی تھی۔ سب کچھ میں تو بھول چکی تھی اور اسے اپنی محبت بھری باہوں میں لینا چاہتی تھی، میری پیاری دوست کہنا چاہتی تھی۔ فوراً ہی اپنے میاں اور بچوں سے اس کا تعارف کروایا اور وہ بھی میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ خوف تھا اس کی آنکھوں میں، گھبراہٹ تھی۔ میں نے صورتحال کی پرواہ کیے بغیر اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کیسی ہو؟ کہاں ہو؟ تمہاری امی اور بہنیں کیسی ہیں؟ مجھے اتنا جذباتی دیکھ کر سبحان بھی ہنس پڑے اور کہا کہ تم نے اپنی دوست پر تو حملہ کر دیا۔ مانا کہ تم کافی دنوں بعد ملی ہو، لیکن اب تو سفر میں ساتھ ہو نا، آرام سے پوچھ لینا۔ اب اس نے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ میرے شوہر بہت امیر کبیر ہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے، 2 پھول جیسے بچے ہیں اور بہت اچھا سسرال مجھے ملا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کسی کالج میں انگریزی کی لیکچرر بھی بن چکی ہے اور بہت بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا کہ تمہارے شوہر بچے تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ میری چھوٹی بہن بیمار ہے نا، تو اسی لیے بچے اپنے باپ کے ساتھ ہی ہیں کیونکہ ان سے اٹیچ بھی ہیں۔ اور پھر ہم دونوں پورے راستے باتیں کرتے رہے۔ گھر آ کر میں صرف اور صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ظالم نے پورے سفر میں مجھے من گھڑت کہانی سنائی تھی جس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں تھی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا یقیناً کہ کس طرح میں نے جانا وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو پلیز اس بات کا سسپینس ابھی قائم رہنے دیں۔ میں آگے چل کر آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ اس کا جھوٹ کب اور کہاں لنگڑاہٹ کا شکار ہوا۔ بے شمار خودداد صلاحیتوں کی مالک صحیفہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی، اس کا علم مجھے ہو گیا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ مجھے اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے یہ بتایا کہ وہ ایک کالج میں لیکچرر کی نوکری بھی کر رہی ہے اور انگلش لیکچرر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے شوہر اور بچے تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میری بہن سخت بیمار تھی، اس سے ملنے ہی آئی ہوئی تھی، اب واپس اپنے ہی گھر جا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے لگی کہ اسٹیشن پر میرے میاں آئیں گے۔ اب مجھے اور زیادہ تجسس ہوا کہ اس کے میاں سے تو ملنا پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب اترو گی اسٹیشن سے تو بھائی اپنے میاں صاحب سے مجھے ضرور ملانا۔ اور جب ہم اترے گاڑی سے تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تمہارے میاں نہیں آئے؟ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی اور پھر اچانک اس نے انسانوں کے اتنے بڑے سمندر میں، اتنے بڑے رش میں ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لو بھائی ماشاءاللہ لمبی عمر ہے میرے میاں کی، وہ دیکھو آ رہے ہیں۔ جس جانب اس نے اشارہ کیا تھا اس شخص کو دیکھ کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں ہونک سی بنی ہوئی تھی اور پھر کچھ کہا نہیں اس سے۔ اللہ حافظ بول کر ہم لوگ ہجوم میں گم ہو گئے۔ عید الاضحیٰ بہت قریب تھی۔ میں اور سبان بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلے تو میں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر علی تراب کے کلینک میں صحیفہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میری سوچوں کا مرکز تو وہ تھی ہی، اب میں پھر سے اسے سوچنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کی ڈاکٹر ماہر نفسیات علی تراب سے ضرور ملوں گی اور ایک دن میں ان کے پاس پہنچ ہی گئی۔ پہلے ڈاکٹر تراب نے مجھ سے صحیفہ کی ساری داستان سنی۔ میں نے بھی کچھ نہیں چھپایا بلکہ میرا وہ زہریلا جملہ جو صحیفہ کے دل میں برچھی کی طرح لگا تھا وہ تک میں نے ان کو بتا دیا۔ پھر ٹرین میں ہونے والی ملاقات، دوران سفر ہماری جو باتیں ہوئی تھی وہ بھی میں نے تفصیل سے اسے بتا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے مطمئن ہو کر مجھے سنا، سر ہلاتے رہے۔ اچانک ایک جگہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے روکتے ہوئے کہا بی بی تمہیں اس بات کا علم کس طرح ہوا کہ وہ سارے راستے غلط بیانی کرتی رہی ہے؟ تو میں نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا علی بھائی یہیں آ کر تو قائل ہونا پڑتا ہے کہ قدرت جھوٹ بولنے والوں کو خود ایسے راستے پر دھکیلتی ہے اور کبھی کبھی جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے ہی اپنی جھوٹ کا اقرار کر لیتے ہیں۔ یہی سب کچھ صحیفہ کے ساتھ بھی ہوا۔ فرینڈ میں اس نے جو کچھ کہا میں صدقے دل سے ہر اس بات پر ایمان لے آئی، لیکن اپنے شوہر کا اس نے جو تعارف کروایا تھا اور اسٹیشن پر اتر کر جس شخص کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا پتہ ہے وہ کون تھا؟ ڈاکٹر علی نے کہا کون ہے وہ؟ میں نے ہنسی دباتے ہوئے کہا احمد زبان خان، میرے بڑے بھائی اور آپ کے دوست جو ہم لوگوں کو لینے کے لیے اسٹیشن پر آئے تھے۔ اس بات پر ڈاکٹر علی کہکا مار کر ہنس پڑے، بلکہ کافی دیر تک ہنستے رہے۔ جب ان کی ہنسی کو بریک لگا تو میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا آپ کی مریضہ بڑی معصومیت اور بھولے پن کے ساتھ ایسے غضب کی اداکاری کرتی ہے کہ اش اش میں کر اٹھی۔ میری بات ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر تراب ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کی دوست کو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اس کے ارد گرد جو ماحول ہے، غربت ہے، وسائل کی کمی ہے، ان سب کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور چونکہ تم نے اس کے جھوٹ کو جان لیا تھا اس وجہ سے وہ تم سے دور ہو گئی تھی۔
وہ کسی کے سامنے اپنا سچ بیان نہیں کرنا چاہتی ہے، جبکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس صلاحیتوں کے بنا پر، یعنی وہ جو ڈرائنگ کرتی ہے، اتنا اچھا ڈیبیٹ کرتی ہے، اتنا اچھا بولتی ہے، رائٹر ہے، اگر وہ محنت اور لگن سے اس شعبے میں دلچسپی لے تو کامیابی اس کے قدم چوم سکتی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو بری طرح برباد کر لیا ہے۔ والدین کا اس کے انتقال ہو چکا ہے اور بہن بھائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے، وہ خود ہی ہنستی ہے، خود ہی بولتی ہے۔ اس کو ایک خطرناک بیماری ہے جو آخری سٹیج پر پہنچ چکی ہے، وہ شیزوفرینیا کی مریضہ ہے۔ ایسی خطرناک بیماری، ایسی ذہنی خطرناک بیماری ہے کہ وہ خود مر سکتی ہے اور کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز میرے پاس آئے ہیں، تم اس کی مدد کرو۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہیں یاد ہوگا تمہاری خالہ نے جو امریکہ سے آئی تھی، صحیفہ کی امی کو آرڈر دیا تھا ایمبرائڈری کا، اور کچھ رقم انہوں نے ٹرانسفر نہیں کی تھی اور وہ اب تک صحیفہ کے پاس نہیں پہنچی ہے۔ تم اس کو کہو کہ وہ رقم تم اسے دو گی، اور وہ اتنی ذہین ہے کہ وہ اپنے آپ کو رائٹنگ کے پیشے پر لے کے آئے، اس کو ڈرائنگ کی طرف لے کے آؤ، اس کو پیسہ دکھاؤ۔ اسے اس وقت پیسوں کی چاہت ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو بہت طعنہ دیا ہے کہ وہ غریب ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ تم کو ایک اور کام کرنا ہوگا، اسے درس قرآن کی محفل میں لے کے جاؤ، اسے نماز کا پابند بناؤ، اس کے دل سے لالچ نکالو، خود ہی عادی ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر عمل کیا، ایک لمبا ڈرامہ کھیلا، اپنی دوست کو جو عالمہ تھی ان کو شریک کیا، اس کو درس و قرآن کی محفلوں میں ساتھ لے کر جاتی تھی، $7,000 کا لالچ بھی دیا تھا، اور پھر وہ قریب ہوتی گئی ایسی محفلوں کی۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئی تو خود ہی اس کی زندگی نارمل ہو گئی۔ اور پھر میری عالمہ دوست نے جو اس کے ساتھ رہتی تھی، اس کو سکھاتی تھی، درس دیتی تھی، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اس آیت کا ورد کرنے کے لیے کہا، تو اب وہ کہانی گھر نہ جھوٹ بولنے سے کترانے لگی ہے۔ اور پھر آج میری دوست ایک ایسی عورت بن چکی ہے کہ میں فخریہ طور پر اس کو بھابھی کہتی ہوں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، وہ میری بھابھی بن چکی ہے۔ اس دن تو اس نے جھوٹ بول کر اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے بھائی کو اپنا شوہر کہا تھا، پر اب وہ واقعی اس کا شوہر بن چکا ہے۔ بچے